ہمارے گاؤں میں امام صاحب ہیں، وہ حضرت معاویہ اور ان کو صحابی مانتے ہیں، لیکن رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، ان کے پیچھے نماز کا حکم فرما۔ تو جو آدمی امام حسن حسین کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے تو امام حسن حسین کے امام حضرت معاویہ کو بھی رضی اللہ عنہ کہے، اور اگر نہیں کہتا تو کتی چورانہ رلی کھلوتی ہے۔ بات کچھ اور ہے بھائیو، میں اس مولوی کے ایمان کا بھی قائل نہیں ہوں، آپ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز کی بات ہے۔ یہ سنیت ہے کہ خارجیت؟ یہ سنیت ہے کہ یزیدیت؟ جب دیکھو آل محمد کے دشمنوں کا دفاع، پوچھے مولوی سے، اس کے سر پہ قرآن رکھے، کہتا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق سے لڑے ان کی بیعت نہیں کی، کہتا ہے مرتد۔ بے شک سامنے صحابہ ہی کیوں نہ ہو، مالک بن نویرہ صحابی نہیں تھے؟ بولو ذرا یار، مالک بن نویرہ بہت بڑے صحابی تھے اور سردار تھے اپنے ٹرائب کے، اپنے قبیلہ کے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو سرداری دی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی جب میں حضور کے بعد حضرت ابوبکر کو خلیفہ مانتا ہی نہیں، خلافت کا تو اعلان ہوا مولا علی کا، تو جب میں خلیفہ ہی نہیں مانتا تو زکوٰۃ کیوں دوں؟ زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا انہوں نے، وہ کہتے ہیں یا میں خلیفہ ہی نہیں مانتا ان کو زکوٰۃ کیوں دوں یار؟ تو پھر خالد بن ولید گئے نہیں تھے؟ بولو کی ہو گیا جا کے ان کا سر کاٹ کے نا تو چولہے پہ رکھ کے کھانا تیار کیا تھا۔ سوچئے گا ضرور ذرا، صحابی۔ مولوی صاحب کہتے نہیں وہ مرتد ہو گئے تھے۔ میں ایک دفعہ کہا میں نے مولوی صاحب چلو تیری مان لیتے ہیں، مرتد ہو گئے تھے، یہ مطلب ہے صحابی چ گنجائش ہے نا کہ مرتد ہو جاتا ہے؟ نہیں سمجھ رہے یار میری بات، وہ خود کہہ رہے ہیں مرتد ہو گئے، خود کہہ رہے۔ آگے جو کچھ لکھا ہوا وہ نہیں میں پڑھ رہا، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ اور یہ ہماری کتابیں ہیں سنیوں کی۔ اور کہتے ہیں جو حضرت عمر بن خطاب سے لڑے ان کی بیعت نہیں کی، ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا، مرتد۔ جو حضرت عثمان بن عفان سے لڑے مرتد، اور جو مولا علی سے لڑے کہتے ہیں رضی اللہ۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یار کہتے ہو چاروں خلفائے راشدین ہیں، تو جب چاروں خلفائے راشدین ہیں مولوی جی تو پھر سوال تو ہمارا بنتا ہے نا، جب تینوں خلفائے راشدین کے دشمنوں کو تو مرتد کہہ رہا ہے، صحابیت کا بھی حیا نہیں کر رہا، کہہ رہا ہے مرتد، تو پھر مولا علی کے دشمنوں کو رضی اللہ کس قانون سے کہہ رہا ہے؟ اگر مولا علی بھی خلیفہ راشد ہے بولیں یار، تو قانون تو ایک ہو، دستور تو ایک ہو، معیار تو ایک ہو، پیمانہ تو ایک ہو، کسوٹی تو ایک ہو، دیکھنے والی آنکھ تو ایک ہو۔ اس کا مطلب ہے آل محمد کے لیے تیرا معیار اور ہے اور اصحاب کے لیے تیرا معیار اور ہے۔ اگر یہی لوگ جو مولا علی سے لڑے اگر تینوں خلفاء سے لڑتے تو مولوی کبھی بھی دفاع نہ کرتا۔ آپ چیک کر لیں، ان کو صحابہ بھی وہی نظر آئیں گے جو آل محمد سے لڑتے رہے، انہی کا دفاع کریں گے، دوسروں کا تو نام بھی نہیں ان کو آتا۔ مجھے بتائیں باہر جا کے اشتہار دکھائیں، عرس مبارک حجر ابن عدی، بولو کی ہو گیا جی یار، وہ صحابی نہیں؟ نکالیں باہر مجھے کوئی مسجد دکھائیں جس کا نام لکھا مسجد کا نام ہو، جامعہ مسجد حضرت مقداد، ابو ذر غفاری، حذیفہ بن یمان، عمار بن یاسر۔ یار ہے تو کوئی گل نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیاں، یہ وچوں وچوں تے نہ من۔ میرے مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ، عقیدہ دے رہا ہوں، جو محمد اور آل محمد کے وفادار رہے مرتے دم تک، وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں نا، ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اس لیے ٹھیکیدار نہ بنے کوئی صحابہ کا، ہم غلام ہیں حضور کے صحابہ کے۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بولو ذرا، نہیں نعرہ سنتے آپ؟ سنتے ہیں نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو دوسری طرف کہہ رہے کو فلاں مرتد ہو گیا، فلاں مرتد ہو گیا، تو پھر جنتی جنتی کدھر گئے؟ میں بتاتا ہوں یہ پورا نعرہ، میں لگانے لگا ہوں، میں بھی کہتا ہوں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر دشمن علی لعنتی لعنتی۔ نعرہ پورا ہو گیا۔ اس لیے جب میں لوگوں کے سامنے حقائق رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو۔ تو جب ان کے پاس جواب ہوتا نہیں تو پھر یہی جواب رہ جائے گا نا، رافضی، شیعہ، اے اتوں اتوں سنی ہے وچوں شیعہ۔ میں کہتا ہوں یہ فتوے تو بڑے پرانے ہو گئے، کوئی نئی بات کر۔
کیونکہ میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ تو یہ حالات بن چکے ہیں، لوگوں کو جا کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اعلان کرے تو ساڑی جان چھڑے، کہتے شیعہ ہو گیا، ہم نہ ایف آئی آر کروائیں گے نہ اس کو پوچھیں گے، ساڑی جان چھڑے۔ جب میں کہتا ہوں میں سنی، یہ سنیوں کی کتاب بخاری، یہ حدیث نمبر، یہ صفحہ نمبر، یہ صحیح مسلم، یہ حدیث نمبر، یہ صفحہ نمبر، بس اس سے یہ دہن ہو رہے ہیں۔ بڑی بڑی جگہ پہ جا کے یہ احتجاج کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی اینو روکو، اینو روکو، فلاں بلا لو، اینو روکو۔ یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ جب ان کے منہ پہ آئے گا نا سارا کچھ، تو نوجوان نسل جو پڑھ لکھ گئی ہے وہ پھر ان سے سوال پوچھتے ہیں، حوالے مانگتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہی نہیں۔ بس یہ ایک ہی کہیں گے بس شیعہ کے پاس نہیں جانا، شیعہ کی مجلس میں نہیں جانا، تم ادھر کیا لینے گئے تھے، ادھر جانا ہی نہیں۔ یہی کام کافر کرتے تھے، اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ یہ جو محمد بن عبداللہ ہے اس کی بات ہی نہیں سننی، بات سنو گے تو اس طرف چلے جاؤ گے۔ تو پوری دنیا میں مجھے ایک بات بتائیں، پوری دنیا میں لوگ دائیں بائیں سے مذہب اہل بیت کی طرف آ رہے ہیں، کوئی مولوی ایک دکھا نا جو مذہب اہل بیت چھوڑ کے تیرے پاس آیا ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، اس لیے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس نے بڑا کام کیا ہے۔ اب ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھا تقابل کر رہا ہے، وہ شیعہ عالم دین کو بھی سنتا ہے، اہل سنت کی بھی سنتا ہے، دیوبند کو بھی، اہل حدیث کو بھی، سب کو سن کے پھر کمپیریزن کرتا ہے، وہ پھر کتابیں نکالتا ہے، تحقیق کرتا ہے، سرچ کرتا ہے، پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ قصے کہانیاں کدھر ہیں اور قرآن اور حدیث کدھر ہے۔ بولیں یار، کون سا مذہب قرآن والا، حدیث والا اور مدینہ والا ہے، اور کون سا میڈ ان دمشق ہے۔ تو نوجوان کو جب سمجھ آ رہی ہے تو وہ پھر آ رہے ہیں نا ادھر، بڑی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بڑا روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں نہیں رک رہے۔ یہ 40 کے معاملات ہی چیک کر لیں، ہر سال جو آنے والا ہے پچھلے سال کا ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ بولیں یار، ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ تم بھی حسینیت کی طرف آؤ، تمہاری ہے کربلا۔ ہم تو کہتے ہیں آ صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آ، مولا حسین بادشاہ کا غلام بن کے آ۔ میں اپنے سنی بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذرا نیوٹرل ہو کے سوچیں تو صحیح کہ یزید ان کا لگتا کیا ہے۔ ایک طرف پاک محمد کی کندھوں کی سواری کرنے والا حسین، علی کا لال، زہرا کا لال، الحسین منی وانا من الحسین، جنت کا سید، جنت کا سردار، جنت کا بادشاہ، جنت کا حکمران، اور دوسری طرف وہ غلاظتوں کا ڈھیر، وہ نجاستوں کا پیکر یزید۔ بخاری میں روایت موجود ہے، صحیح بخاری سنیوں کی سب سے بڑی کتاب دے رہا ہوں، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا کا فرمان ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن، جان کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، آمینہ کے لال، پاک زہرا کے پاک بابا کا فرمان۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے امتیو، جی آقا میری بات یاد رکھنا، جو دنیا میں جس سے محبت کر کے جائے گا قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور یزیدیو، تمہیں یزید کا ساتھ مبارک ہو، حسینیوں جھوم جاؤ، مرحبا مرحبا، تمہیں حسین کی غلامی مبارک ہو۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ جس طرح ہم مانتے ہیں، ہم پیار کرتے ہیں، فلاں کیوں نہیں مانتا، فلاں کو دعوت دیتے ہیں وہ نہیں آتا، پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ نے نجس کو، رجس کو آل محمد سے دور رکھا ہے۔ وہ یارو، جس طرح اللہ نے نجس اور رجس کو آل محمد سے دور رکھا ہے نا، اسی طرح اللہ نے نجس کو، رجس کو آل محمد کے ذکر سے بھی دور رکھا ہے۔